عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، کسی بھی بات میں کچھ بھی شک ہوتا تو فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور اپنے مسئلے کا حل کروا لیا کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کے مابین مسئلے کو حل کرنا کوئی آسان نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے تک حدیث تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک ایک مہینے تک جب حدیث پاک مل جاتی تھی اس کے بعد اس مسئلے پر عمل کرتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ فقہاء کرام پر، قربان جاؤ محدثین کرام پر کہ انہوں نے اپنی محنتوں، اپنی لگن، اپنی کاوشوں کے ذریعے اس حد تک پہنچا دیا ہم کو کہ ہم جائیں لائبریری سے کتاب نکالیں، کتاب کے باب کو کھولیں، فصل کو کھولیں اور مسئلے کو لے کر کے فوراً کسی کو بتا دیں۔ اتنی آسانی فرما دی، اب ہمیں حدیث سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم فوراً کتاب کھولیں، باب کھولیں، فصل کھولیں، ہر مسئلے کو اس کے باب کے تحت، اس کی فصل کے تحت تقسیم فرما دیا کہ یہ مسئلہ اس باب میں آئے گا، یہ مسئلہ اس باب میں آئے گا۔ اللہ اکبر! ہمارے فقہاء کرام، ہمارے محدثین کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں اس سلسلے میں۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے رہتی زندگی میں ہی آگے کے آنے والے مسائل میں سے تقریباً 80,000 اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ ایسے مسائل کا قرآن مجید سے، حدیث رسول سے استنباط فرمایا جو آپ کے زمانے کے بعد درپیش آئیں گے، اس کے بعد امت مسلمہ کے درمیان پیش آئیں گے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہماری آنے والی جنریشن، ہماری آنے والی امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو پائے۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تو دیکھو، آپ کے شاگرد رشید امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام محمد لیٹے ہوئے ہیں، امام شافعی پڑھ رہے ہیں، رات ہوئی، ایک حصہ گزرا، دوسرا حصہ گزرا، پوری رات ہو گئی، فجر کا وقت ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اٹھے اور نماز کے لیے فوراً چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نماز ادا کر لی۔ امام شافعی نے کو بڑی حیرت ہوئی، بڑے متعجب ہوئے۔ اس کے بعد میں پوچھا، حضور کیا بات ہے کہ آپ تو سو رہے تھے، سونے کے بعد آپ فوراً نماز کو چلے گئے، آپ نے وضو بھی نہیں کیا؟ امام محمد فرما رہے تھے، میں سو نہیں رہا تھا، میں سو نہیں رہا تھا، میں مسئلے کا استنباط کر رہا تھا، مسئلے کا استخراج کر رہا تھا۔ میں کیسے سو سکتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ کر کے، مجھ پر ٹیک لگا کر یہ پوری امت مسلمہ سو رہی ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو اس امت مسلمہ کی فریاد کو رد کرنے والا کون ہوگا؟ اس امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے والا کون ہوگا؟ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی کاوشیں کی ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ مسائل ہمارے مابین آ جائیں اور ہم ان پر عمل کر سکیں، ہمیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی پریشانی درپیش نہ ہو۔ آج اگر کوئی ذرا سا بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ذرا سا بھی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فلاں سے کچھ جگہ سے کچھ فتویٰ آ رہا ہے، فلاں جگہ سے کچھ فتویٰ آ رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی رائے لیے بیٹھتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اکرام نے نہ جانے کتنے مسائل کا ایسے استنباط فرمایا جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب حدیث کو پڑھتے ہیں، فقہ کو پڑھتے ہیں، تب سمجھ آتا ہے یار قرآن کی اس آیت سے کیا کیا مسئلے کو استنباط فرمایا، کس کس مسئلے کا استخراج فرمایا، اس حدیث اس سے اگر استخراج فرمایا تو کیوں فرمایا، اس حدیث کو اگر چھوڑ دیا تو کیوں چھوڑ دیا۔ ہر ایک بات کو، ایک ایک بات کو علماء کرام نے لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ سید سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اب کچھ اٹھا نہ رکھا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے، بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو ہماری تمام مسائل، تمام مشکلیں، تمام پریشانیوں کا حل کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ عادت چلی گئی کہ ہمیں پڑھنے کا سلسلہ ہمارے مابین سے ختم ہو گیا۔ ہم یہ بھی کوشش کریں، جگہ جگہ لائبریری قائم کریں، کیونکہ ان سے بھی دینی جذبہ پیدا ہوا کرتا ہے، پڑھنے کی طلب حاصل ہوا کرتی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے، ایک علم کے شوقین کے لیے، جس طرح ایک عام آدمی کے لیے، عورتوں کے خواہش مند کے لیے عورتوں کا گہوارہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، اسی طرح جو علم سے محبت رکھتا ہے، علم سے جو کی چاہت رکھتا ہے، تو اس کے نزدیک ایک لائبریری میں جانے کے بعد اس سے زیادہ اسے خوشی حاصل ہوا کرتی ہے، کیونکہ علم کی طلب ایسی طلب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ چار چیزوں سے کبھی سیراب نہیں ہوتی۔ زمین ہے، کبھی بارش سے سیراب نہیں ہو سکتی، کتنی بھی بارش ہو، اور اسی طرح عورت مرد سے سیراب نہیں ہو سکتی، کہ ایک عالم دین علم سے کبھی سیراب نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی خواہش رہتی ہے کہ اور آئے میں اور علم حاصل کروں، یہ بات نہیں مل جائے تو میں اسے پڑھ لوں، یہ نئی بات مل جائے تو میں اسے پڑھ لوں۔ تو یقیناً ہمارے علماء کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے
کہ انہوں نے اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے ہم پر نہ جانے کتنے احسانات کیے، ورنہ ہم تو بالکل بے سہارا ہو جاتے۔